تمام دوست تشریف رکھیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا بفضلہ العظیم إلی الدین القویم ارسل رسلا ذوی التکریم ختمهم بالنبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه ذوي المجد والتعظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم اسٹیج پر تشریف فرما تمام قابل احترام اور احتشام حضرات علماء کرام اور مجلس کے مرکزی قیادت اور کارکنان اور مبلغین اور تمام اولیاء اللہ اور تمام حاضرین کرام، اللہ پاک آپ سب کو اپنی قربت سے نوازے اور جو محنت آپ نے کی ہے اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے کارکنوں نے اپنی محنت کی ہے، رابطہ کمیٹی نے اور سامعین نے محنت کر کے سفر کیا ہے، تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنا درد دل آپ کے سامنے کہہ سکیں۔ اس فقیر نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، شاید آپ خیال فرما رہے ہوں گے کہ اس آیت کے ضمن میں اس مقام کے لیے بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، لیکن میں اسی آیت کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک عربی لغت کے امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کتاب الغانی میں کہ وہ عربی لغات کو اکٹھے کرنے کے لیے عرب کے صحرا میں سفر فرما رہے تھے کہ ایک خیمے سے گزر ہوا تو وہاں ایک عورت کوئی دردناک کوئی اشعار پڑھ رہی تھی عاشقانہ، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کہا کہ اللہ نے تجھے بہت اچھی آواز عطا کی ہے اور بڑی فصیح و بلیغ انداز میں تم یہ اشعار کہہ رہی تھی، کچھ مجھے بھی سناؤ، میں اسی غرض سے یہ جنگوں میں مارا پھر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تو کیا تم مسلمان ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ کہنے لگا کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس آیت میں اللہ پاک نے دو عوامل، دو خبریں، دو عوامل، دو نہییں اور دو بشارتیں اکٹھی فرما دی ہیں ایک آیت میں؟ میں نے کہا
کہا میرا ذہن منتقل نہیں ہو رہا اس آیت کی طرف، تو انہوں نے پھر اس عورت نے یہ آیت پڑھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دو خبریں یہ تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں اور بنی اسرائیل کے بچوں کو نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے حضرت مریم کے دل میں القاء فرمایا اور یہ خبر دی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور اسی خبر کے اندر ہی ایک حکم دیا تو اس کو دودھ پلا لے، دودھ پلا لے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تو دیکھے کہ اور ڈرے کہ آنے والے ہیں لوگ، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي، اور نہیں یہ کہ ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہیں کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ پھر اللہ نے دو وعدے فرمائے، اگر تو یہ دو کہنا، میرے دو باتوں کا کہنا مار کر کرے گی مان کر، اور دو چیزوں سے رکے گی، تو پھر میری بھی طرف سے بشارت یہ ہے کہ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ میں آپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو تیری طرف لوٹا بھی دوں گا اور اسے انبیاء میں سے، مرسلین میں سے بناؤں گا۔ یہ دو بشارتیں عطا فرمائیں۔ علماء نے لکھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اللہ نے پہلی بات یہ بتائی کہ دودھ پلا، یہ حکم دیا۔ اگر دودھ نہ پلاتی، اس وقت یہ کہنا نہ مانتی، تو وہ پہلی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ پیش گوئی پوری نہ ہوتی۔ کیوں؟ بچے کو ماں کے دودھ کی رغبت نہ ہوتی، تو اللہ نے فرمایا، انہوں نے پلایا، دودھ جاری تھا۔ دوسرا یہ حکم دیا فَيَفْعَلُ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ پوری طرح نصیحت پہنچانے والے ہیں کن لوگوں کو؟ عابدین، عبادت گزار بندوں۔ تو اللہ نے صالحین کے معنی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے مراد میرے عبادت گزار بندے ہی ہیں، اور عبادت گزار بندے اللہ کے ہاں مقبول وہی ہیں جن کی عبادت کی بنیاد توحید پر مبنی ہو، صرف اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرنے والے ہوں، وہی اللہ کی نگاہ میں صالحین ہیں۔ یہ معنی متعین فرمایا۔ پھر ہمارا اشکال باقی کہ ہمیں زمین پر وراثت فی الحال تو نظر نہیں آتی، لیکن ہم نے لفظ وراثت پر غور نہیں کیا۔ وراثت کا کیا معنی ہے؟ مورث جب تک زندہ ہے وراثت نہیں پہنچتی وارث کو، اور اس میں اس کو انتظار کرنی پڑتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وارث اگر صالح نہیں ہے تو اس کی جائیداد پر، اس کی ملکیت پر جو وراثت کا مال حلال ترین مال ہے، حلال ترین مال ہے وراثت کا مال، تو اس کے حلال مال پر ناجائز قابضین آ جاتے ہیں، چور اچکے ڈاکو اس کے قبضہ کر لیتے ہیں، قبضہ گروپ قبضہ جما لیتے ہیں۔ اللہ یہ اس کام میں، اس آیت میں وعدہ کے طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین تمہاری ہے، تمہارے لیے ہے، تم اس کے مالک ہو، بشرطے کہ تم صالح بھی ہو، اور اگر صالح نہیں ہو تو پھر دوسرے مالک ہو سکتے ہیں وقتی طور پر،
لیکن اس میں بھی کچھ میری مصلحتیں ہوتی ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اگر یہ شہداء اسی وقت ہوتے ہیں جب نیک لوگ شہید کر دیے جائیں، ان کو شہادت کی سعادت ملتی ہے. اور شہادت ایک لحاظ سے مغلوبیت کی علامت بھی ہے دنیاوی لحاظ سے. اور دوسرا یہ کہ اس میں جانچ بھی ہوتی ہے اللہ والوں کی، مخلصین اور غیر مخلصین. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيُمَحِّصَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُفَّارِ، کہ کافروں اور مومنین میں جانچ بھی ہو جائے. اور بھی کئی مصلحتیں اس میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اس لیے وقتی طور پر قابض دوسرے ہو جاتے ہیں، لیکن جب قابض دوسرے ہو جائیں اور وارث جب اپنی وراثت کے مستحق ٹھہریں، یعنی صالحیت اختیار کر لیں اور وہ حکمرانی کی صلاحیت ان میں آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ دیتے ہیں. اور اس آیت کے وعدہ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ جہاد اقدامی ظلم نہیں ہوتا ان کے لیے. جب قبضہ گروپ سے کوئی مالک اپنی جائیداد چھڑائے، یہ ظلم نہیں، وہ اس کے ظلم کو ختم کرنا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین وراثت ہے، میراث ہے صالحین کی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے جو تعارف کرایا گیا تھا انسان کا، وہ اسی حیثیت سے کرایا گیا تھا کہ وہ خلیفہ ہیں. اور لفظ خلیفہ میں یہ سب چیز پوشیدہ ہے، صالحیت بھی پوشیدہ ہے کہ خلیفہ وہی ہوگا اللہ کا جو اللہ کی سرزمین پر اللہ کے احکام کو جو بذریعہ انبیاء اس تک پہنچیں وہ نافذ کرنے والا ہوگا. اور جو احکام اولاد آدم کو بذریعہ انبیاء بذریعہ وحی پہنچائے جائیں، اس کا انسان مکلف ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ نبی جو احکام لے کر آتا ہے، جو شریعت لے کر آتا ہے، وہ بھی مکلف ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کرے، بالکل ایسے جیسے کوئی عام آدمی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. قریش مکہ وقت لے کر آئے، حاضر ہوئے کہ ہم مصلحت کرنا چاہتے ہیں، مصالحت کرنا چاہتے ہیں آپ سے، کہ آپ یہ قرآن بدل دیں یا اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، مجھ پر جو وحی ہوتا ہے میں تو وہی پیش کر دیتا ہوں، اس لیے میں اس میں بے بس ہوں. تو میرے دوستوں، عرض کرنا یہ مقصود ہے، اوامر اور نواہی کی پابندی ہم کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام، جو مواعید، جو وعدے دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں انسان کے لیے اللہ نے بذریعہ پیغمبر عطا فرمائے وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور دیکھیں، جب جو یہ فقیر عرض کر رہا ہے کہ جب مسلمان، جب جو وارث صالحین وارث زمین کے اپنی میراث کو لے لیتے ہیں تو پوری دنیا ان کا میدان ہے. اگر یہ بات درست نہ ہو، کوئی اعتراض کرنے والا کہے کہ یہ ظلم ہے، جیسا کہ طالبان نے فتح کی افغانستان کو تو لوگوں نے کہا گیا کہ لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہونے لگا. لوٹ مار ان کی نہیں، لوٹ مار وہ کر رہے تھے جو پہلے تھے، اصل مستحق اب آئے ہیں. اور یہ اقدامی جہاد مقبول ہے اللہ کا وعدہ. اگر اس میں غلطی ہے تو پھر میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلقیس پر حملہ کیا تھا اس کا کیا جواز بنتا ہے؟
اس کا کہ اس نے کوئی لڑائی نہیں کی تھی، ایک جمہوری حکومت چل رہی تھی۔ ہدہد کی خبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ وہ مشرکہ ہے اور مشرک کا کوئی حق نہیں ہے اللہ کی سرزمین پر۔ فاقم وجہک للدین القیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون فاقم وجہک قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ مشرکین فساد فی الارض کا باعث ہوتے ہیں اور موحدین ہمیشہ فساد کو ختم کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ تو کہ انسان کو بھیج رہا ہے، اس کے عناصر بتلاتے ہیں ان کے خواص کہ یہ فساد کریں گے۔ اللہ نے انہیں اس وقت خاموش کرا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، لیکن در حقیقت جواب لفظ خلیفہ میں موجود جیسے وہ چلے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں پہاڑوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم اپنی سختی ان کے لیے ختم کر دیں گے۔ میں نے دریاؤں سے مخاطب ہوا کہ تم انہیں راستہ دینا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو راستہ دیں گے۔ اب بتاؤ میں کس کو؟ پھر آپ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو تو مامور فرمایا اور جہاد کے لیے بھیجا۔ میرے دوستوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو یہ زمین ساری کی ساری نہیں، جو امن کا وعدہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، جب اس کو واپسی زمین پر بھیجنے کا حکم فرمایا تو فرمایا تھا کہ تم جاؤ، سزا تمہاری معاف ہو چکی ہے، لیکن تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا، جو امانت تم نے اٹھائی تھی، جس کو پہاڑ اور آسمان اور زمین اٹھانے سے انکاری ہو گئے تھے۔ انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اٹھا تو بیٹھا، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، ایک خفیف سا انسان چھوٹا سا، اللہ خوش ہوئے اس کے ذمہ میں، اور اللہ نے لمبی تفصیل نہیں کرتا، اللہ خوش ہوئے اور اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو اس امانت کے اٹھانے کی استعداد عطا فرمائی اور اس کے لیے مختلف مناسب اس کو عطا فرمائے۔ خلافت دی، زمین کی اشرف المخلوقات بنایا، خلافت عرضی سے نوازا۔ دوسری چیز نبوت عطا فرمائی تاکہ رابطہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایسا صحیح ہو کہ کسی میں کوئی غلطی کی شائبہ تک نہ ہو، عاصم عن الخطا ہو، انسانی ذہن کی ہدایت کے لیے وہ بالکل بچانے والا ہو غلطی سے اس کو، اور خود بھی بچا ہوا ہو غلطی سے، ایسا رابطہ ممکن فرمایا۔ انبیاء کو منصب عصمت عطا فرمائی، اور تیسرا منصب یہ عطا فرمایا، تیسرا منصب جو عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ خلافت، نبوت، ختم نبوت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت اور نبوت اکٹھی ہوئی، طاقت عطا فرمائی اور زمین ان کی ملکیت میں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو ختم نبوت ایک عنوان تھا تکمیل دین کا، کہ دین مکمل ہوا، اب قیامت تک کے لیے حضور کی نبوت جاری رہے گی۔ یہ تینوں مناصب حضور کی ذات میں تھے۔ اللہ پاک نے پھر وہ نبوت ختم تو فرما دی، نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن نبوت والی ذمہ داری کہ نبوت کے ذریعے سے ہدایت کی ذمہ داری حضرت اپنی امت محمدیہ کو عطا فرمائی، اور سب سے پہلی جماعت کو لقب خیر امت کا عطا فرما کر اس پر فائز فرمایا۔ اور الحمدللہ آج یہ اسی کی برکات ہیں جو اتنے عشاق آج بھی باوجود خطرات کے اکٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منصب کو سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کے وعدوں پر یقین عطا فرمائیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے زمین کا وارث
بنایا ہے ان صالحین کو جس کی ابتدا ہو چکی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑی ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ میں جو کامیابی، جو عزت، جو مکمل ساری آپ نے قسم کھا کر فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک پوری دنیا کا مذہب اسلام نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی جذبے کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت سے نوازیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے خطاب